بسم الله الرحمن الرحيم. فالابتداء مثلا إذا لاحظه العقل قصدا وبالذات كان معنى مستقلا بالمفهومية ملحوظا في ذاته ولزمه تعقل متعلقه إجمالا وتبعا من غير حاجة إلى ذكره، وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء فقط، فلا حاجة في الدلالة عليه إلى ضم كلمة أخرى إليه لتدل على متعلقه. یہ جملہ بھی پڑھ دیں. وهذا والمراد بقولهم إن للاسم والفعل معنى كائنا في نفس الكلمة الدالة عليه. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالابتداء ٹھیک ہے نا؟ درست طریقہ اس کو پڑھنے کا ہے فالابتداء. فالابتداء نہیں بلکہ فالابتداء، اس لیے کہ ال جو حمزہ ہے یہ بھی وصلی ہے، ابتداء میں جو حمزہ ہے یہ بھی وصلی ہے، دونوں درجے کلام میں گر جائیں گے. تو اب لام ہے ساکن، فل لام ساکن اور حمزہ بیچ والا گر جائے گا. با ساکن التقاء ساکنین علی غیر حدہ، ساکن اول کو حرکت دیں گے. والساکن اذا حرک بالکسر. ٹھیک ہے. بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم، اصل تھا بئس الاسم، دونوں گر گئے. بئس الاسم الفسوق. سمجھے بات کو؟ تو لہذا فالابتداء ٹھیک ہو گئے. تو یہاں سے تفریع بیان کر رہے ہیں. اصل میں کہا کہ جیسے موجودات کی دو قسمیں ہیں، موجودات خارجیہ کی، ایک قائم بالذات اور ایک غیر قائم بالغیر. معقولات کی بھی دو قسمیں ہیں، ملحوظ فی حد ذاتی اور ملحوظ بالغیر. ٹھیک ہو گیا. یہ بیان کرنے کے بعد اب اس پہ تفریع بیان کر رہے ہیں. مثال بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ مثال دے رہے ہیں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تفریع بیان کر رہے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تفریع کہنا اس لیے بہتر ہے کہ بیچ میں فا آ گئی ہے. سمجھے بات کو؟ تو فا آ گئی ہے اس لیے تفریع کہنا بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو تفریع ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ تفریع یہ ہے کہ آپ الابتداء کو سمجھ رکھ لیں. ابتداء لفظ ابتداء نہیں، معنی ابتداء. توجہ ہے؟ لفظ ابتداء نہیں. کیوں؟ لفظ ابتداء ہو تو پھر تو اسم ہے نا، تو پھر حرف کی کیسے مثال بنے گا؟ ابتداء یعنی معنی ابتداء. توجہ ہے؟ اب معنی ابتداء اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کے دو تعقل سامنے رکھیں. ایک ہے معنی ابتداء جب ملحوظ قصدن، مدرک قصدن اور ملحوظ بالذات ہے. یہی معنی ابتداء. دوبارہ معنی ابتداء یہ ملحوظ بالذات نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے اس کو دیکھو کہ یہ اعلی تعرف غیر ہے، یہ حالت شے آخر ہے. سمجھے بات کو؟ ہے دونوں جگہ ابتداء. ایک جگہ ابتداء کو از خود دیکھو اور دوسری بات اس کو دیکھو اس حیثیت سے نہیں کہ خود اس کو دیکھ رہے ہو، اس حیثیت سے دیکھو کہ کسی کی حالت بن رہی ہے. توجہ ہے معنی ایک ہی، لیکن اس کو دیکھنے کے انداز بدل گئے ہیں آپ کے. اتنی بات سمجھے؟ یہ انداز بدلنے سے فرق کیا پڑے گا یہ وہ فرق بیان کر رہا ہے. چند فرق پڑیں گے، وہ میں آپ کو اس عبارت کے ذریعے بتاتا ہوں، مزید تفصیل بعد میں کریں. کہا فالابتداء مثلا اذا لاحظه العقل قصدا وبالذات کانا مانا مستقلا بالمفہومیت.
ایک فرق یہ ہوگا جب قصدن اور بالذات دیکھو گے جی تو یہ مستقل بالمفہومیت ہوگا. جی جب بالذات نہیں دیکھ رہے جی بلکہ اس حیثیت سے دیکھ رہے ہو کہ یہ حالت ہے، جی ذہن میں رکھنا اب مستقل بالمفہومیت نہیں ہوگا، غیر مستقل بالمفہومیت ہوگا. جی جی دونوں صورتوں میں ایک فرق آ گیا نہیں آ گیا؟ جی. اس میں مستقل بالمفہومیت اور اس میں غیر مستقل بالمفہومیت. بات آ گئی زندگی. وَلَازِمَهُ تَعَقُّلُ مُتَعَلَّقِهِ إِجْمَالًا وَطَبْعًا. جی غور کرنا. دوسرا فرق کیا ہے کہ جب اس کو ملحوظ، یہ ملحوظ بالذات ہو جی تو متعلق کا تعقل اب بھی ضروری ہے. جی جی جب اس لحاظ سے ملحوظ ہو کہ یہ حالت شے آخر ہے، جی اب بھی متعلق کا تعقل ضروری ہے. جی ضروری دونوں صورتوں میں ہے، جی لیکن یہاں پر اجمالی، وہاں تفصیلی. جی دوسرا فرق، جی یہاں طبعاً وہاں اصالتاً. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی یہاں طبعاً وہاں اصالتاً. جی بات سمجھے؟ جی غور کرنا. یہاں جو اجمالی اور طبعی ہے وہ ابتدا کو دیکھنے سے ہی خود لازم ہو جائے گا، جی ذکر کی حاجت نہیں ہے. جی ادھر ذکر کرنا پڑے گا. جی. فرق آیا ذہن میں نہیں آیا؟ ٹھیک ہو گیا. لازمہ تعقل متعلقہ لازمہ، اس صورت میں لازم ہے، ادھر لازم نہیں ہے، ذکر کرنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے نا؟ یہاں اجمالاً وہاں تفصیلاً، یہاں طبعاً وہاں اصالتاً. جی فرق آیا نہیں آیا؟ جی. یہ آپ چار فرق سمجھ لیں، چار فرق آگے ان دونوں معنی میں. ادھر کہا من غیر حاجت الی ذکر ہی، ادھر ذکر کی حاجت نہیں، وہاں ذکر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. وہوا بہذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء. یہ جو حیثیت ہے نا اس کی، جی اس حیثیت سے یہ مدلول ہے اسم کا، جی اور دوسری جو حیثیت بنائی ہے اس لحاظ سے یہ مدلول ہے حرف کا. جی بات سمجھے؟ جی. یہ وہوا بہذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء، یہ فرق بھی بتایا جا رہا ہے. جی جی اس لحاظ سے یہ کیا ہے، یہ ابتدا یعنی معنی اسمی ہے، اسم کا مدلول ہے. جی. اور جو دوسری ہم حیثیت بنا رہے ہیں اس لحاظ سے یہ حرف کا مدلول ہے. ٹھیک ہو گیا. جی فلا حاجت فی الدلالۃ علیہ الی ضم کلمۃ اخرى الیہ لتدل علی متعلقہ. اس صورت میں کسی اور یعنی ضم ضمیمہ کی اختصار کرتے ہیں نا، جی جی اس صورت میں ضم ضمیمہ کی حاجت نہیں ہے، اس صورت میں ضم ضمیمہ کی حاجت ہے. فرق آیا نہیں آیا؟ یہ 6 فروق میں تمہیں بتا چکا. جی ٹھیک ہو گیا. وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ إِنَّ لِلْإِسْمِ وَالْفِعْلِ مَعْنًى كَائِنًا فِي نَفْسِ الْكَلِمَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ. جی یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسم اور فعل ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو خود ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو خود کلمہ کی ذات میں پایا جاتا ہے. جی اور یہاں ایسے معنی، حرف ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو خود کلمہ کی ذات میں نہیں پایا جاتا. کہا نا کہ وہاں پر یہ جملہ شاید وہاں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھے بات کو؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ فی نفس الکلمۃ الدالۃ علیہ، اس صورت میں اس کے لیے بولا جائے گا کہ یہ ایسے معنی ہیں جو خود کلمہ کی اپنی ذات میں ہیں، اور یہاں ایسے معنی ہیں جو خود کلمہ کی اپنی ذات میں نہیں. یہ 7 فروق ہو گئے، معنی اسمی فعلی اور معنی حرفی کے بیچ. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سمجھو کہ جو 7 فروق انہوں نے بتائے. میں نے آپ کو بتایا کہ فا کے ذریعے کیا کر رہے ہیں، تفریح بیان کر رہے ہیں، اور آپ اس کو مثال بھی بنا سکتے ہیں، لیکن تفریح بنانا اس لیے یہ بہتر ہے کہ فا موجود ہے. تو اب فل ابتدا، تو فل ابتدا جو ہے یعنی معنی ابتدا، لفظ ابتدا نہیں، لفظ ابتدا تو اس میں نا، معنی ابتدا جب اس کا لحاظ کرے عقل قصدن اور بالذات. اب 2 حیثیتیں، آپ یہ 2 حیثیتیں، یہ فروق نہیں، فروق جو ہے ان حیثیتوں پر مترتب ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک حیثیت یہ کہ لحاظ
قصدن بذات کریں جی اور دوسرے کے لحاظ تباً کریں اس کا اس حیثیت سے کہ وہ حالت ہے بین شیئین، وہ حالت ہے شے آخر کی، بات سمجھے؟ تو یہ دو حیثیتوں سے آپ نے اس کا تعقل کر دیا۔ اب یہ دو حیثیتیں الگ الگ آپ رکھ لیں، اس حیثیت سے بھی اس کو دیکھیں، اس حیثیت سے بھی اس کو دیکھیں، سمجھ رہے بات؟ اب یہ ایک حیثیت ہے، یہ ایک یہ حیثیت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ حیثیت ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو دو الگ حیثیتیں ہیں، اسی معنی ابتدا کو ایک حیثیت سے یوں دیکھیں، یہ جو دیکھنا ہے یہ ایک ہے، اذا لاحظہ العقل قصدا و بذات۔ اب یہاں یہ عقل تو نہیں، یہ تو نظر ہے نا، ٹھیک ہے سمجھانے کو۔ اور دوسرا کیا، جب اس کا یہ کیا ہو، یہ حالت ہو اور ملاحظہ علیہ اور ملاحظہ شے آخر ہو، اعلیٰ ہو دوسرے کی شے کو پہچاننے کا، سمجھے؟ دو الگ حیثیتوں سے اس ابتدا کو آپ دیکھیں۔ یہ جب ابتدا دو الگ حیثیتیں آپ نے رکھ لی تو اب اس پر جو فروق مترتب ہوں گے وہ بتا رہے ہیں۔ پہلا کیا ہوگا، کانا مانن مستقلا بالمفہومیت، اس صورت میں معنی مستقل بالمفہومیت ہوگا، مطلب ادھر نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا، ایک فرق۔ اب لازمہ تعقل متعلق ہی، ادھر متعلق کا تعقل لازم ہوگا، ادھر لازم نہیں ہوگا، سمجھے بات؟ ادھر لازم ہے لہذا ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے، ادھر لازم نہیں ہے لہذا ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر متعلق کا تعقل اجمالی کافی ہے، ادھر تفصیلی ضروری ہے، تین۔ ادھر طبعاً کافی ہے، ادھر اصالتاً ضروری ہے، چار، ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا کہا، اب کہا کہ من غیر حاجت الی ذکر ہی، ادھر ذکر کی حاجت نہیں، ادھر ذکر کی حاجت ہے، یہاں ذکر کی حاجت نہیں ہے، یہاں ذکر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا۔ وَهُوَ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ مَدْلُولُ لَفْظِ الْابْتِدَاءِ، اس لحاظ سے ہے، بات مانا کی ہو رہی تھی نا، اس لحاظ سے یہ لفظ ابتدا کا مدلول ہے، یہ نہیں مانا اسمی ہے۔ اب اس لحاظ سے یہ مانا اسمی نہیں بن سکتا، مانا حرفی ہے، سمجھو بات نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، فلا حاجت فی الدلالۃ علیہ الی ضم کلمۃ اخرى، یہاں ضم ضمیمہ کی حاجت نہیں ہے، ادھر ضم ضمیمہ کی حاجت ہے، بات سمجھے؟ فرق آیا نہیں آیا؟ اچھا، وہذا هو المراد بقولهم ان للاسم والفعل معنى قائم فی نفس الکلمہ۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے نا، یہ وہ معنی ہے جو خود کلمہ کی ذات میں ہے، یہ وہ معنی ہے جو خود کلمہ کی ذات میں نہیں ہے، یہ بھی اسی یہ مطلب بن رہا ہے یہاں پر، فروق آیا نہیں آیا؟ یہ متعدد فروق ہیں، یہ سارے مترتب کس پر ہیں کہ آپ نے اس کو اس حیثیت سے دیکھا کہ خود اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھا، قصدن دیکھا، اس کا لحاظ بذات کیا، تو یہ حیثیت، اس کو قصدن نہیں دیکھا بلکہ اس حیثیت سے دیکھا کہ وہ دو چیزوں کے بیچ حالت بن رہی ہے، اعلی تعارف شے آخر ہے، بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو ذہن میں رکھیں، معنی اسمی فعلی ایک جانب اور معنی حرفی دوسری جانب۔ اصل جو چیز ہوتی ہے ان کے بیچ فرق کرنے والی وہ یہ ہے کہ آپ کے لحاظ کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کا اس کو دیکھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، دیکھنے کا طریقہ بدل گیا تو اب جو ہے نا اس کی حیثیت بدل جاتی ہے، کبھی معنی اسمی بن جاتا ہے، کبھی معنی حرفی بن جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر معنی اسمی معنی حرفی بن سکتا ہے اور ہر معنی حرفی معنی اسمی بن سکتا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں نا بھئی اصل میں معنی اسمی اور معنی حرفی میں فرق ہوتا ہے آپ کے انداز تعقل کے فرق کی وجہ سے، آپ اس کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں، انداز بدلتا ہے تو معنی اسمی بن جاتا ہے، انداز بدلتا ہے تو معنی حرفی بن جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر معنی اسمی معنی حرفی بھی بن سکتا ہے اور ہر معنی حرفی معنی اسمی بھی بن سکتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض معنی ہوتے ہی ایسے ہیں کہ بالاستقلال ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتے، اس چیز کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ ان کا بذات ملاحظہ ہو سکے، سمجھے بات کو؟ تو معنی حرفی رہیں گے، اس میں کبھی بھی نہیں بن پائیں گے۔ اور بعض ایسے اسماء ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کی حالت کی حیثیت سے دیکھے نہیں جا سکتے، ان میں استقلال ہوتا ہے،
سمجھے بات کو؟ کسی کا تابع بن کے ان کا لحاظ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تابع بنتے ہی نہیں، تو ایسے یہ معنی صرف اسمی رہیں گے، حرفی نہیں بنیں گے۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے کہا کہ لحاظ انداز تعقل بدلنے سے، اس کو دیکھنے کا انداز بدلنے سے جو معنی اسمی بن رہے معنی حرفی بن رہے، تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ صرف انداز بدلنے سے ہی معنی اسمی حرفی بن سکتے، معنی حرفی اسمی بن سکتے۔ کیونکہ ایسے ہوتا ہے، بعض ایسے معنی ہوتے ہیں جو معنی اسمی ہے حرفی نہیں بن سکتے، بعض ایسے معنی ہیں جو حرفی ہیں اسمی نہیں بن سکتے۔ سمجھے بات کو؟ بہرحال یہاں پر انہوں نے وہ مثال پیش کی ہے جو معنی اسمی بن سکتا ہے، فعلی بھی بن سکتا ہے، حرفی بن سکتا ہے، ابتدا۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کا لحاظ قصدن اور بذات کرتے ہیں، معنی اسمی ہے، اور اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ یہ دو چیزوں کے بیچ حالت ہے، دو چیزوں کے بیچ ایک حالت کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، تو اب ذہن میں رکھیں اب تو دو چیزیں بھی دیکھنا پڑیں گی۔ اب اکیلے اس کو کیسے دیکھ پائیں گے جب اس کو دیکھ ہی ایسے رہے ہیں؟ اور دیکھیں نا، یہ اس نے شال لی، یہ فاروق نے، ایک یہ شال ادھر پڑی ہے، ہم شال کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا ہے ہم شال کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ فاروق کے اوپر ہے، فاروق کے بغیر دیکھی جا سکتی ہے؟ جی، شال اکیلے پڑی ہوتی تو دیکھی جا سکتی تھی، ہم نے اس حیثیت سے دیکھنا ہے کہ فاروق کے کندھوں پر پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی کہ فاروق کے بغیر نظر آئے، اب شال بھی ضروری ہے، فاروق بھی ضروری ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ ہمارے دیکھنے کی یہ حیثیت بدل گئی، انداز بدل گیا۔ اگر فقط شال کی بات ہو تو یہ یہاں سے اتار کے اٹھ کے بعد چلا جائے گا، جب بھی شال نظر آتی رہے گی۔ آپ سمجھ رہے ہو بات؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو ابتدا یہ فروق آگے ذہن میں، جیسے فروق ملحوظ رہے، یہ عبارت فروق اور بھی ہیں۔ اس کلام میں علامہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن فروق کی جانب اشارہ کیے، میں نے ان فروق کی نشاندہی کی۔ بات سمجھے؟ تو ابتدا میں نے آپ کو بتا دی، ابتدا سے مراد لفظ ابتدا نہیں، معنی۔ آگے انہوں نے کہا مثلاً، بات واضح ہے، مثلاً اس لیے تاکہ کسی کو حسر کا بام نہ ہو کہ شاید ابتدا میں ہی مثال جاری ہوتی، کسی اور میں مثال جاری نہیں ہوتی، کسی میں بھی جاری ہو سکتی۔ تو ابتدا مثلاً جب اس کا لحاظ کرے قصدن۔ اب دیکھیں، پہلے ہم یہ گفتگو کر چکے کہ لحاظ قصدی کے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بذات، ایک بالغیر۔ تو معنی اسمی وہ معنی ہے جن کا لحاظ قصدی ہے اور ہے بھی بذات۔ سمجھے بات کو؟ لحاظ قصدی بالطبع نہیں، بذات۔ سمجھے بات کو؟ تو اس لیے کیا کہا، اذا لاحظہ العقل قصدا و بذات، یعنی جو وہ بذات ہے یہ لحاظ قصدی کی قید ہے، یہ لحاظ قصدی کی تفسیر نہیں ہے۔ بعض موشین نے یہ بات سمجھی ہے کہ بھئی لحاظ قصدی اور لحاظ بذات ایک چیز ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ لحاظ قصدی میں عموم ہے اور لحاظ بذات اس کی ایک قسم ہے، اس کی جزئی ہے، اس سے اخص ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ پہلے بھی ہم اس پہ گفتگو کر چکے، ہوا مدرک قصدن ملحوظا فی ذاتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معنی اس میں کی تحقیق کے لیے کہا کہ اذا لاحظہ العقل قصدا و بذات، بذات کیا ہے؟ لحاظ قصدی کی قید ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جب اس کا لحاظ کرے عقل قصدن اور بذات، توجہ ہے، نتیجہ بیان کر رہے ہیں، جب لحاظ قصدی بذات ہو، لحاظ قصدی بذات ہو، کانا مانا مستقلا بالمفہومیت۔ اب یہ کیسے معنی بن جائیں گے کہ جو سمجھے جانے میں مستقل ہیں؟ کیا بات پہ توجہ کرو، سمجھے جانے میں مستقل، سمجھے جانے میں مستقل ہو جائیں گے۔ جب لحاظ اس کا قصدن بذات ہو تو سمجھے جانے میں مستقل وجہ ہے۔ اب یہ سمجھ لو کیوں ہوں گے، لحاظ قصدی بذات ہو تو یہ سمجھے جانے میں مستقل کیوں ہو جائیں گے؟ بات پہ غور کرنا، جب لحاظ قصدی بذات ہو تو سمجھے جانے میں مستقل کیوں ہو جائیں گے؟ توجہ ہے نا؟
انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے نا مانا اسمی کو کی وضاحت میں، اس لیے میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میں اس محنت کے ساتھ تمہیں سمجھاؤں. ٹھیک ہے نا؟ آگے جعفری صاحب نہ سمجھے تو ان کی اپنی مرضی ہے نا. جی سمجھ رہے ہو نا؟ کوشش تو کرو نا یار. ابھی بات اوپر کر کے رکھے ہوئے. اچھا ہے نا، یہ صحیح ہے. توجہ رکھیں. تو لحاظ قصدی بالذات ہو تو یہ معنی مستقل بالمفہومیت ہوں گے. کیا کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس پہ جو نقطہ ہے وہ سمجھے. پہلے یہ سمجھے کہ مستقل بالمفہومیت کا مطلب کیا ہے. مستقل بالمفہومیت کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی اور کلمہ کی ضرورت نہیں، اکیلے اسی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہو گیا؟ پھر مطلب کیا نکلا کہ جب معنی ابتدا کا لحاظ قصدی بالذات ہو تو پھر یہ ایک ہی لفظ سے سمجھ آئے. یہ مطلب نکلا. مستقل بالمفہومیت کا مطلب سمجھو. مستقل بالمفہومیت یوں تو ہم کہہ رہے ہیں نا سمجھے جانے میں مستقل ہیں. تو سمجھے جانے میں مستقل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اٹھ کے خود آگے تمہارے دماغ میں گھس جاتے ہیں کیا؟ یہ مطلب نہیں ہے. مطلب ہے بھائی ان کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے. یہ مطلب مستقل بالمفہومیت کا. سمجھ رہے ہو بات؟ تو مستقل بالمفہومیت کا مطلب ہے ان کے لیے ایک ہی کلمہ کافی ہے. کسی اور کلمہ کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. بات ہے یہ ذہن میں. تو اب پھر یہ جو جملہ بولا نا کہ اذا لاحظہ العقل قصدا وبالذات کان مانا مستقلا بالمفہومیت. اس کا مطلب کیا بنا؟ اس کا مطلب یہ بنا کہ جب عقل اس کا لحاظ قصدی بالذات کرے تو وہ ایک ہی لفظ سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ کیوں؟ بات پہ دھیان دو. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جب کہا نعیم کو بلاؤ تو اکیلا نعیم کہنے سے آ جائے گا نہیں آ جائے گا؟ جب بات ہی ایک کی ہے تو ساتھ کیا نام ہے؟ عبد الباسط. تو ساتھ عبد الباسط کا نام لینا ضروری تو نہیں ہے. نہیں. بات یہ ہے کہ جب بات صرف ایک کی ہو رہی ہے اور صرف اس کی ہو رہی ہے، کانا اذا لاحظہ العقل قصدا وبالذات، صرف اس کو ہم نے دیکھا. جب دیکھا اس کو اکیلے اس کو، جب اکیلے اس کو دیکھا تو جو اس پہ جو لفظ اس پہ دلالت کر رہا ہے وہ دلالت کر لے گا نہیں کر لے گا؟ بس دوسرے کی حاجت ہی نہیں ہے نا. دوسرے کی حاجت تب ہوتی ہے جب ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا بھئی ہم نے نعیم کو دیکھنا ہے لیکن فاروق کے پہلو دیکھنا اسی کو ہے لیکن فاروق کے پہلو میں دیکھنا ہے. اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو. اب نعیم کو دیکھنے کے لیے، نعیم کے نظر آنے کے لیے فاروق بھی ضروری ہو گیا. جی کیوں ضروری ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں فاروق کے پہلو میں. اب فاروق ضروری ہو گیا. میرا نعیم کو دیکھنا ہو تو اب ہم کہیں نہیں 6 بندے ہوں گے تو نعیم نظر آئے گا. بھائی کیوں نعیم کو نظر آنے کے لیے 6 بندے کیوں ضروری ہیں؟ بات سمجھ لو. بات اصل میں اسم میں اور حرف میں یہ سمجھو. اسم میں ہوتا ہے بھائی ایک لفظ کے معنی دیکھنے ہم نے، ایک لفظ کے دیکھنے تو نظر آ جائیں گے. حرف میں یہ بات نہیں ہوتی. حرف میں ہم یہ نہیں کہتے بھائی ہم خود اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جیسے میں نے کہا بھائی شال نہیں دیکھنی، شال کو اس کے کندھوں پہ دیکھنا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ بھائی آپ کا جو ہے نا وہ جوتا نہیں دیکھنا، جوتے کو پاؤں میں دیکھنا ہے. یہ اضافی حیثیت، جب یہ اضافی حیثیت آ جاتی ہے اب حرف کے معنی وہ اضافی حیثیت والے ہیں. حرف کے معنی میں وہ ایک اضافی حیثیت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اکیلے سمجھ میں نہیں آتا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بنیادی فرق ہے اسم کے معنی میں اور حرف کے معنی. اسم کے معنی میں ہم نے کہا خالی اس کو دیکھنا ہے. جب خالی اس کو دیکھنا ہے یہ نا اذا لاحظہ العقل قصدا وبالذات، صرف اس کو دیکھے، قصدا اس کو دیکھے، بالذات دیکھے. مطلب ہمیں نہیں ہے بھائی ہم نے اس کے پہلو میں بیٹھا دیکھنا ہے. بھائی ہم نے نعیم کو دیکھنا ہے اس کے ہاتھ میں کتاب ہو، یا کتاب نہیں دیکھنی، کتاب کو نعیم کے ہاتھ میں دیکھنا ہے.
اب کتاب خالی ضروری نہیں ہے، کتاب کے ساتھ نہیں بھی ضروری ہے، کتاب کو اس کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہو یہ بھی ضروری ہے، کتاب نہیں دیکھنی، کتاب کو کھلا ہوا دیکھنا ہے، اب حیثیت بدل گئی ہے. تو یہ اصل فرق ہے معنی اسمی میں اور معنی عرفی میں. معنی اسمی میں کیا ہے؟ صرف وہ چیز دیکھنی ہے. معنی عرفی میں کیا ہے؟ جو وہ چیز نہیں دیکھنی اس کو یوں دیکھنا ہے. یہ جو کہا نا یوں دیکھنا ہے، اب وہ یوں کے لیے اور چیز بھی ضروری ہو جاتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ یہ بات ہے. تو اب کیا کہا تھا؟ جو بات میں تمہیں سمجھا رہا تھا، اس نے کہا اذا لاحظہ العقل قصدا وبالذات، اس کا نتیجہ ذکر کیا کان مانا مستقلا بالمفہومیت. جب عقل اس کا لحاظ قصدی بالذات کرے تو مانا مستقل بالمفہومیت ہوگا. مستقل بالمفہومیت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا بھئی سمجھ آنے میں مستقل ہے. اب یہ سوال کیا کہ جب اس کا لحاظ قصدی بالذات ہو تو وہ مستقل بالمفہومیت کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال کیا. تو اس کے جواب کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے سمجھ لیں مستقل بالمفہومیت کا حاصل کیا ہے. مستقل بالمفہومیت کا مطلب ہے بھئی ایک ہی لفظ سے سمجھ آ جائے گا، باقی الفاظ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر مستقل بالمفہومیت کی جگہ اس کو رکھے کہ جب لحاظ قصدی بالذات ہو تو ایک ہی لفظ سے سمجھ آ جائے گا. یہ مطلب ہوا کیا؟ جب لحاظ قصدی بالذات ہو تو ایک ہی لفظ سے سمجھ آ جائے گا. بات واضح ہے. جب دیکھنا ہی اس کو ہے، اس کے ساتھ دوسرے کا لحاظ ہی نہیں ہے، تو پھر دوسرے لفظ کی ضرورت کون سی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں جی اکرام کو بلاؤ. جب اکرام کو بلاؤ تو اب اکرام کے لیے میرا اکرام ہی ضروری ہے نہیں. جعفری صاحب کہنے نہیں میں بھی آؤں گا. ارے بھائی بات اکرام کی ہوئی ہے تو جعفری کے بیچ میں کہاں سے بات آ گئی؟ بات یہ کہ صرف اس کو دیکھ رہے ہیں. جب مانو صرف اس پر نظر ہے تو اب اپنا لفظ وہ لفظ اس کو ادا کر دے گا. بات سمجھے؟ تو بھائی جب عقل لحاظ قصدی بالذات کرتی ہے مستقل بالمفہومیت کیوں ہوتا ہے؟ مستقل بالمفہومیت اس لیے ہوتا ہے، مستقل بالمفہومیت کا مطلب ہے ایک ہی لفظ سے سمجھ آ جانا. تو جب لحاظ قصدی بالذات ہو تو ایک ہی لفظ اس لیے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے لفظ کے معنی کا لحاظ ہی نہیں ہے، صرف ایک ہی لفظ کے معنی کا لحاظ ہے. جب ایک ہی لفظ کے معنی کا لحاظ ہے تو اب دوسرے الفاظ ملانے کی عادت تو تب پڑتی جب کہ اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو دوسرے الفاظ کے معنی کو اس کے ساتھ جوڑتی. دوسرے الفاظ کے معنی کو جوڑ ہی کوئی نہیں ہے، بس ایک ہی لفظ ہے، اس کے معنی ہم دیکھ رہے ہیں، ایک لفظ ہے اس کے معنی دیکھ رہے ہیں، اس معنی کو ادا کرنے میں اکیلا اسی سمجھ میں آ جائے گا، دوسرے کی عادت ہی نہیں ہے. اس بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. جب لحاظ کرے اس کا عقل قصداً اور بالذات ہوں گے وہ ایسے معنی جو سمجھ آنے میں مستقل ہے. توجہ ہے؟ بات آ گئی ہے نا ذہن؟ ٹھیک ہے. اب ایسے نہ ہو نا سوال جواب میں اگلی بات بھی ذہن میں چلی جائے. ایسا بھی ہوتا ہے نا بھائی بنا قصرن ہدم مصرن، محل بنایا شہر اجاڑ دیا. ٹھیک ہے نا، یہ کام نہ ہو. لیکن اب یہ ملحوظاً فی ذاتی آگے اضافی جملہ ہے نا، تو میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت ہے، ہم نہیں چاہتے بھائی ہم کہیں بھائی ان کی گفتگو ویسی انہوں نے ذکر کر دیا، کوئی نہ کوئی فائدہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ جو بات بیان کی ہے تو آ گئی نا ذہن میں. اب ملحوظاً فی ذاتی کو آپ ایک سوال کا جواب بنا لیں، وام کا ازالہ بنا لیں. توجہ ہے؟ آپ غور کریں. اذا لاحظہ العقل، اس کا عقل لحاظ کرے. یہ لحاظ کون کر رہا ہے؟ عقل. لحاظ کون کر رہا ہے؟ عقل. عقل ملاحظ ہو، عقل ملاحظ ہو، عقل لحاظ کرے تو لحاظ عقل کر رہی ہے تو صفت کس کی بنے گی؟ عقل کی. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ صفت کس کی بنی؟ عقل کی. یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ مانن مستقلن بالمفہومیت، وہ ایسے معنی ہیں جو سمجھے جانے میں خود مستقل ہیں. یہ استقلال کس کی صفت ہے؟ معنی کی. ایسا نہیں؟ توجہ ہے؟ تو مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ لاحظ العقل، یہ والی صفت جب عقل کو لگے
تو یہ والی صفت معنی کو لگ جاتی ہے. یہ کون سا آپس میں جوڑ ہوا؟ جی جب جناب والا نعیم نے شال لی تو پتہ چلا جناب باسط کے پاس 2 شالیں آ گئی. بھائی نعیم نے لی تو پھر باسط کے پاس اس کا شال لینے کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ بتانے کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں الگ الگ اشیاء ہیں، بام جوڑ کیا ہے؟ لا ھذا العقل، بلا شبہ یہ عقل کی صفت ہے. بھائی عقل کو یہ صفت لگی، کانا مانن مستقلا بالمفہومیت، یہ استقلال بالمفہومیت معنی کی صفت ہے. تو مطلب یہ بنا کہ جب عقل کو یہ صفت لگے تو معنی کو یہ صفت لگ جاتی ہے. بھئی عقل کو یہ صفت لگے تو معنی کو یہ صفت لگ جاتی ہے. یہ دونوں غیر الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ اشیاء ہیں. ان دونوں کی صفات کا باہم کیا تعلق ہے کہ عقل کو یہ صفت لگ جائے گی تو لگے گی تو معنی کو یہ لگ جائے گی. سوال سمجھے نہیں؟ تو ملحوظاً فی ذاتہ کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے. دھیان رکھنا جواب کیا ہے. سوال تو سمجھ آ گیا نا؟ جواب یہ کہ پہلے یہ تو سمجھو مستقل بالمفہومیت کا مطلب کیا ہوتا ہے. مستقل بالمفہومیت کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھو. مستقل بالمفہومیت کا مطلب ہے ملحوظ فی ذاتی. آسان لفظوں میں سمجھو. مستقل بالمفہومیت کا مطلب کیا ہے؟ مستقل بالمفہومیت کا مطلب ہے ملحوظ فی ذاتی. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی یہ صفت مفعولی ہے. استقلال بالمفہومیت بظاہر صفت فاعلی تمہیں لگ رہی ہے لیکن ایسی نہیں ہے، یہ صفت مفعولی ہے. اذا لا ھذا العقل لا ھذا اے ذلک المعنی. تو جب عقل کو صفت فاعلی لگی اور صفت فاعلی لگی اسی کی صفت مفعولی کے لحاظ سے. دیکھو نا، ضرب زید عمرا. اب ہم کہیں بھائی زید کو یہ صفت لگے گی تو عمر کو یہ لگ جائے گی. سوال ہو سکتا ہے بھائی زید الگ چیز ہے عمر الگ چیز ہے، زید اور عمر کی صفت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب دیا بھائی زید کو صفت فاعلی لگ رہی ہے، عمر کو صفت مفعولی لگ رہی ہے. بام تعلق یہ ہے کہ یہ فعل واقع اس پر ہو رہا ہے، اس سے صادر ہے اس پہ واقع ہے، جس وجہ سے اس فعل نے بام تعلق جوڑا ہے. تم نے کہا نا آپس میں کون سا تعلق ہے، اس کو صفت لگتی تو اس کو لگ جاتی ہے. بات یہ کہ اس کو صفت فاعلی لگ رہی ہے، تو فعل جب اس کے ساتھ قائم ہوا تو اس پر قائم ہوا، اس لیے اس کو صفت مفعولی لگ گئی. وہی بات یہاں پر بھی ہے. عقل ہے ملاحظ، معنی ہے ملاحظ. عقل کو صفت فاعلی لگی ہے، اس کو صفت مفعولی لگی ہے. یہ ہے باہم تعلق. یہ ملحوظ فی ذاتی کے ساتھ اس کا جواب دیا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ سے دوبارہ سمجھے. معنی مستقل بالمفہومیت مطلب بتا دیا تھا نا. اب ایک سوال ہے، ایک وہم ہے جس کا ازالہ کر رہے ہیں میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ. سوال ہے آپ نے کیا کہا لا ھذا العقل، عقل لحاظ کرے، یہ صفت کس کی؟ عقل کی. ذہن میں رکھنا اعتراض کی جو بنیاد تھی نا وہ یہ تھی کہ ہم نے معنی کی بھی جس انداز میں صفت بیان کی تھی وہ فاعلی بیان کی تھی. اس کو بھی صفت فاعلی لگ جاتی، اس کو بھی صفت فاعلی لگ جاتی. وہ آپس میں تعلق کون سا ہے؟ تو اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ بھی دونوں کی صفت فاعلی سامنے رکھی ہم نے، تو اعتراض بن گیا کہ آپس میں کیا تعلق ہے. تو جواب دینے والے نے یہ کہہ دیا بھائی دونوں کی صفت فاعلی نہیں ہے، یہ صورتاً فاعلی ہے، حقیقتاً میں مفعولی ہے. ٹھیک ہے نا؟ مستقل بالمفہومیت ہم نے جو کہہ دیا یہ صورتاً فاعلی ہے، حقیقت میں یہ صفت مفعولی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایک فعل نے جوڑا ہے ان کو آپس میں. یہ فعل قائم ہے عقل کے ساتھ، واقع ہے معنی پر. عقل کی صفت اور معنی کی صفت کا یہ آپس میں تعلق ہے. جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ دو الگ الگ چیزیں ان کی صفات کا آپس میں کیا جوڑا ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں یہ یوں ہوگا تو یہ یوں ہوگا، بھائی یہ عالم بن جائے گا تو وہ جاہل بن جائے گا، یہ عالم بن جائے گا تو وہ عاقل بن جائے گا. بھائی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں،
دونوں کی صفات کا باہم کیا تعلق ہے؟ تو جواب کا اصل یہ ہے کہ باہم تعلق یہ ہے کہ یہ ایک فعل کے نتیجہ، ایک فعل نے ان کو آپس میں جوڑ دیا ہے، ایک کے ساتھ وہ قائم ہے بطور صدور اور دوسرے پر وہ واقع ہے۔ تو سوال کیا تھا کہ بھئی جب عقل لحاظ کرے، لحاظ عقل کرے تو عقل ہوگی ملاحظ، لحاظ صفت ہو گیا عقل کی۔ آپ نے کہا کان مانا مستقل بالمفہومیت، جو معنی ہے وہ اس میں اسے استقلال بالمفہومیت کی صفت لگ جائے گی۔ بھئی عقل کو لحاظ کی صفت لگی، معنی کو استقلال کی صفت لگ گئی۔ عقل اور چیز ہے، معنی الگ چیز ہے، باہم کیا تعلق ہے کہ عقل کو یہ صفت لگے تو معنی کو یہ لگ جائے گی۔ سمجھے بات کو؟ آپ شرط اور جزا بنا رہے ہیں، مقدم تعلیم بنا رہے ہیں، مقدم تعلیم میں علاقہ ضروری ہے، یہاں علاقہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا اذا کان الانسان ناطقا کان الحمار لاحقا، چلو اتفاقی ہے، کچھ ہونا تو چاہیے۔ یہاں پر آپ کہہ رہے ہو عقل کو یہ صفت لگ جائے گی تو معنی کو یہ صفت لگ جائے گی۔ سمجھے نہیں بات؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے میر صاحب علیہ الرحمۃ نے فرمایا ملحوظاً فی ذاتہ، حاصل جواب یہ ہے کہ آپ سمجھیں مستقلاً بالمفہومیت کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آپ یہ سمجھیں مستقلاً بالمفہومیت یہ صورتاً صفت فاعلیہ ہے، حقیقت میں یہ صفت مفعولیہ ہے۔ مستقلاً بالمفہومیت کا مطلب ہے ملحوظاً فی ذاتہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ مطلب عقل نے لحاظ فی ذاتی کیا تو یہ ملحوظ فی ذاتی ہوا، یعنی لحاظ وہ فعل ہے جس نے عقل کو اور معنی کو جوڑا، ایک صفت عقل کو لگی، ایک معنی کو لگی، عقل کو فعلی لگی، اس کو مفعولی لگی۔ ضرب نے زید اور عمر کو جوڑا، ضرب زید عمرا، زید کو صفت فعلی لگی، عمر کو صفت مفعولی لگی، یہ تعلق ہے۔ سمجھے بات کو؟ یہ تعلق ہے جس کی بنیاد پر کیا اذا ضرب زید عمرا، اذا کان زید ضاربا لعمر کان زید مضروبا کان عمر مضروبا لزید، جوڑ ہے نہیں ہے؟ کوئی بات یہاں پر بھی ہے، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ ایک فعل نے ان کو آپس میں جوڑا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک تقریر ہے، ایک اور بھی تقریر کی طرف میں اشارہ کر دے تو وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، بات ہو گئی تو مانا کریں جب لحاظ کرے اس کا عقل دستن اور ذات ہو جائیں گے وہ ایسے معنی جو مستقل مفہومیت میں ملحوظ ہے اپنی ذات، یہ ملحوظاً فی ذاتی اس اعتراض کا جواب ہے۔ بات سمجھے؟ تو غور کریں، اس جواب میں بات صرف یہ کی ہے کہ بھائی مستقلاً بالمفہومیت کا مطلب ہے ملحوظاً فی ذاتی۔ سمجھے بات؟ مستقلاً بالمفہومیت کا مطلب کیا ہے؟ ملحوظ فی ذاتی۔ ہم نے یوں گفتگو کی، اور یہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ لحاظ فی ذاتی ہی یہ سبب ہو استقلال بالمفہومیت کا، اور یہ بات زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ بہترین وجہ بتاتا ہوں، لحاظ فی ذاتی ہی یہ استقلال بالمفہومیت کا سبب ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بات پہ توجہ دینا، کیسے سبب؟ کیسے سبب اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ مستقل بالمفہومیت کا پہلے جو معنی بتائے تھے وہ کیا؟ بھئی اکیلے ایک لفظ سے سمجھ آ جاتا ہے، تو اکیلے ایک لفظ سے کیوں سمجھ آ رہا ہے اس کی وجہ ہم پہلے بتا چکے۔ بھئی جب دیکھ اس کو اکیلے رہے تو اکیلے سے سمجھ میں آئے گا، تو اکیلے ایک لفظ سے سمجھ آنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے صرف اس کو دیکھنا۔ تو لاحظہ العقل قصدا و بذات کا مطلب یہ ہوا نا کہ صرف جب اس کو دیکھے تو وہ اکیلے سے سمجھ میں آ جائے، تو اکیلے سے سمجھ میں آنا یہ مترتب ہے صرف اس کو دیکھنے پر۔ تو لاحظہ العقل سبب بنا نہ بنا؟ یہ بات آ گئی نہیں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب جواب کی تقریر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں۔ سوال یہ تھا بھی آپس میں کیا تعلق ہے؟ کہا بھائی تعلق یہ ہے کہ لحاظ فی ذات ہی سبب ہے اس استقلال کا۔ اذا طلعت الشمس وجد النہار، سمجھے بات کو؟ تو تم کہہ رہے ہو بھائی مقدم تعلیم تم نے کیسے بنا لیا؟ اس کو صفت لگی تو اس کو کیسے لگی؟ وہ اس کی صفت اس صفت کا سبب ہے، سمجھے بات کو؟ عقل کو صفت لگی تو معنی کو کیسے لگی؟ عقل کی صفت معنی کی صفت کا سبب ہے، سمجھے بات کو؟ تو اس لیے معنی کو بھی یہ لگ گئی۔ میری بات سمجھے نہیں؟ تو یہ
دوسرا جواب یوں بھی دیا جا سکتا ہے. دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی سوال تو وہی ہے نا کہ بھئی اذا لا حاضر العقل یہ صفت ہے عقل کی, کانا مستقلا بالمفہومیت یہ معنی کی صفت ہے, تو عقل کی صفت کا معنی کی صفت کے ساتھ آپس میں کون سا تعلق ہے کہ آپ ایک کو آپ نے مقدم بنا دیا, دوسرے کو تالی بنا دی, ایک کو شرط بنا لی, دوسرے کو جزا بنا لی. جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ملحوظ فی ذاتی کے ساتھ اس کا جواب دیا. جواب کا اصل یہ ہے کہ یہ سبب ہے اس کا. تم نے سوال کیا کہ بام کیا تعلق ہے کہ عقل کی صفت عقل کی کو صفت لگے تو معنی کو کیوں یہ صفت لگ جاتی ہے. تو جواب کا اصل یہ ہے کہ یہ سبب ہے, عقل کی یہ صفت سبب ہے معنی کی صفت کا. معنی کے استقلال بالمفہومیت وہ مسبب ہے اور لحاظ عقل قصدن و بالذات یہ سبب ہے. اور ایک جو علاقہ سببیت مقدم تعلیم میں علاقہ کا وجود ضروری ہے نا, تو اب علاقہ سببیت ہو تو بالکل بنایا جا سکتا ہے مقدم تعلیم. تو یہ ملحوظ فی ذاتی سبب کی طرف اشارہ کرتا ہے. نہیں سمجھے ہوں گے معنی مستقل بالمفہومیت ملحوظ اپنی ذات میں کافی